اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے ریسنٹلی 10 آیات سورہ الگ کی کور کی ہیں۔ اس کے اوپر کوئی آپ لوگوں کا اگر تدبر ہے تو پلیز ایڈ آن، تو پھر ہم اس ڈسکشن کو ابھی کنٹینیو کرتے ہیں۔ اینی بڈی ہو وانٹس ٹو ایڈ اینی پوائنٹ؟ جی آئی ول ایڈ. سب سے پہلے تو جو بگننگ میں کلّا کی بات ہو رہی تھی کہ اس میں نہیں آ رہا ہے، تو نہیں تو وہ آیات میں تو ہم نے بتایا کہ وہ کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن اگر اس کو میں تدبر میں لوں تو ہم اسے اس سینس میں بھی لے سکتے ہیں کہ ہمیں نو کہنا کہاں چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جو مفسرون نے بتایا، مختلف تفاسیر میں ہم نے دیکھا تو اس میں یہ تھا کہ انسان بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کرم اور فضل ہے اس کو نہیں دیکھ رہا اور اس کو نو بول رہا ہے. تو بیسیکلی ہمیں پھر نو کہاں کہنا چاہیے؟ اگر ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جو انسان کی بھلائی کا کام ہے اور جو اتھینٹیسٹی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، انسان کو وہ لینا ہی چاہیے. اور وہ کیسے لینا ہی چاہیے؟ کیونکہ لاسٹ پہ دیکھیں جو آیا نمبر 10 ہے وہاں پہ انسان سے شفٹ ہو رہا ہے عبد میں. بگننگ میں دیکھیں تو وہ انسان کی بات ہو رہی ہے، ایک جینرک سینس میں بات ہو رہی ہے، لیکن عبد انسان کا ایک بہت اسپیسیفک قسم کا اسٹیٹس ہے، اور دس از دا موسٹ ہائیسٹ اسٹیٹس جو انسان کو ملا ہے. اور اب جو ہے وہ ایک ریلیشن کو شو کر رہا ہے، جبکہ انسان میں ریلیشن شو نہیں ہوتا، عبد میں ہوتا ہے کہ اس نے اپنے مالک کے سامنے سبمٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص تعلق ڈیولپ ہوتا ہے ایک غلام اور ایک مالک کی صورت میں. تو یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی سائیکالوجی ڈیولپمنٹ ہے، اور باقاعدہ سائیکالوجی یہاں پہ اندر اندر جو ڈسکشن ہوئی جیسے یتقا کے ورڈ میں ہوئی کہ انسان جو ہے وہ لمٹس کو کراس کرتا ہے، اس کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ اس سے باہر نکلتا ہے. جیسے پانی جو ہے وہ اپنے کناروں سے باہر آتا ہے اور اس کو ہم اردو میں طغیان بولتے ہیں، تو سیم انسان بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ جب اس کو کوئی اختیار ملتا ہے یا اس کے پاس کچھ تھوڑی سی بھی طاقت آتی ہے تو وہ اس کی جو اصل باؤنڈریز ہوتی ہیں جس کے اندر اس کو رہنا چاہیے، جو ڈیفائنڈ ہوتی ہیں اس کے لیے، وہ یقیناً اس سے باہر نکل آتا ہے. تو وہ کیوں باہر نکل آتا ہے؟ کیونکہ وہ اگین ایک اور سائیکالوجی میں ہوتا ہے کہ میں خود ہی خود کو کافی ہوں، کہ سیلف میڈ ہوں میں. تو جب وہ سیلف میڈ والی ایک سائیکالوجی آتی ہے تو تب ایک تکبر بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ رب ہے یا دوسرے انسان ہیں یا اس کے ماتحت ہیں یا اس کے ساتھی ہیں یا اس کے ریلیٹیوز ہیں. آپ اس کو لائف کے آل ڈائمینشن میں اس چیز کو اپلائی کر کے دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ ایون اس تکبر کی وجہ سے ایمپتھی ختم ہو جاتی ہے، اور جب ایمپتھی ختم ہوتی ہے تو آل ریلیشن جو ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. وہ کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ایمپتھی آپ کے اندر لو کا فیکٹر لے کے آتی ہے. جب تک لو کا فیکٹر نہیں ہوتا تب تک اب کا جو ایک کنیکشن ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے. ہاں ڈر کے خوف کے مارے ہو سکتا ہے، جو کہ نیکسٹ اس سائیکالوجی کے بالکل اپوزٹ ہے کہ میں خود کو ہی کافی ہوں، لوٹ کر جانے والا رجا والی، کہ ہاں میں نے اپنے مالک کو رپورٹ کرنا ہے، یہاں پہ میں کچھ بھی کر لوں تو ایک حد تک تو اختیار میرے پاس ہے، لیکن جب میں لوٹ کر جاؤں گا تو فائنل اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. تو وہ جب وہاں پہ فائنل اختیار ہوگا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ جو ایک خوف کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا انسان کو اس طرف لے کے جاتا ہے کہ وہ بس اتنا کر لے کہ وہ پاسنگ کی طرف آ جائے، کہ وہ بہت زیادہ لمٹس کو کراس نہیں کرے. بٹ اف ہی ہیز ایلیمنٹ آف لو تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال بھی ہوتا ہے کہ میری اس حرکت سے یا اس بات کی وجہ سے کہیں کوئی ناراضگی نہ ہو جائے.
کہیں میں کچھ ایسا نہیں کر بیٹھوں یا ایسا ایون سوچ بھی نہیں لوں، تو وہاں بہت کیئرفل ہو جاتا ہے۔ ہوں، پھر یہاں پہ ہے کہ آیا نمبر 9 میں جو تھا، کیا دیکھا تم نے اس کو جو روکے؟ اس کو اگر ہم سمبولیکلی لیں، انسان کے فگر کو اس میں سے نکال دیں، سمبولیکلی دیکھیں صرف اتنے حصے کو کہ جو روک رہا ہے کس چیز سے؟ نماز سے۔ لیکن صلاح کا میننگ چونکہ ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے، اس میں سبمیشن کا میننگ ہے، اس کے علاوہ نماز خود دیکھا جائے تو نماز جو ہے وہ بے حیائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے، تو یہ ایک سیلف پیوریفیکیشن کا عمل بھی ہے۔ تو وہ تمام عوامل، وہ تمام فیکٹرز جو آپ کو آپ کی سیلف انالیسس، سیلف پیوریفیکیشن اور ایسے تمام چیزوں سے جو کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف قریب کرتے ہیں، ان سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی سینس میں آئیں گے کہ وہ اچھے نہیں ہیں۔ وہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ مطلب اگر آپ کی کوئی ایون کوئی خواہش بھی ہے، یا آپ کی کوئی ایکٹیویٹی ہے، یا آپ کی کوئی ہیبٹ ایسی ہے جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانے سے روک رہی ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے بالکل باعث بنے گی جو ہے وہ آپ کو آگ کی طرف لے جائے، جہنم کی طرف لے جائے۔ تو نماز صرف نماز نہیں ہے، یہ ایک کنیکشن ہے، کنیکشن کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹس بھی بتائی جا رہی ہے، اور ایک سمبولک سمبل بھی ہے۔ اگر ہم اس کو لیتے ہیں کہ یہ نماز کو ہم جنت کی طرف لے رہے ہیں، اور ساری سی بات ہے جو چیزیں نماز سے روکیں گی، تو جب وہ نماز سے روک رہی ہیں، ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روک رہی ہیں، جنت کی طرف جانے سے روکیں گی، تو وٹ از دا اپوزٹ تھنگ؟ وہ جہنم میں ہے نا، تو الٹیمیٹلی اس کی طرف جائیں گے۔ اب وہ ایک جہنم تو وہ ہے نا جو اینڈ پہ ملے گی، اور لیکن ایک جہنم یہ بھی ہے جو آپ کو ابھی ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو سیلف میڈ پیپل ہوتے ہیں، یقیناً ان میں تکبر ہوتا ہے، جو خود کو یہی سوچتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ سیلف میڈ ہیں اور ان میں جو ہے وہ یہ چیز ہونا ضروری ہے، بٹ دس از دا فیکٹر کہ تکبر ہوتا ہے، ایک طرح کا غرور ہوتا ہے۔ جب ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کی سائیکالوجی یہ ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ تنہائی کے عذاب سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور تنہائی کا عذاب جہنم میں سب سے بڑے عذاب ہے، کہ وہاں تنہا ہوں گے، تو یہ یہ سب وہ سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ جیسا بجی جزاک اللہ۔ عذاب اور بات ہے، دنیا میں عذاب والا کانسیپٹ نہیں ہے، دنیا میں نا ٹیسٹ والا کانسیپٹ۔ دنیا میں عذاب اگر مل گیا تو وہ تو پھر بات ختم ہوگی نا۔ دنیا میں آپ تکلیف بول لیں، اوکے، ہاں تکلیف کہہ سکتے ہیں کیا؟ مجھے ورڈ سلیکشن تھوڑی چینج کرنی پڑے گی، کہ سب سے بڑی تکلیف دنیا میں بھی تنہائی ہے، سب سے بڑی۔ تو جو سیلف ہوں، سفیشینٹ پیپل ہوتے ہیں، ان کی تو سائیکالوجی ہی ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کا وہ جو ایک بیہیویئر بن چکا ہوتا ہے نا، تو بائی دا اینڈ دوسروں کو ان کی ضرورت نہیں رہتی، وہ چھوڑ جاتے ہیں ایسا تو ہے۔ اس بیہیویئر کی وجہ چلو سے۔ اکیلا بندہ جو اکیلا ہے وہی بیچارہ گزر سکتا ہے۔ خیر کوئی نہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک۔ اچھا جی سبا باجی، آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے، یو وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، میں نے آیت نمبر 9 کا ہی پوچھنا تھا۔ ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے آرایت الذی ینہا، اور اس میں القرطبی میں انہوں نے بتایا کہ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے، یہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس کی تفسیر میں لائن لکھی ہوئی ہے آرایت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اور اس کی ترجمہ یہ کیا ہوا ہے کہ اے ابو جہل بتاؤ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سبت ہدایت پر ہوں تو کیا تقوی نماز سے روکنے والا ہلاک ہونے والا نہ ہوگا؟ یہ پوائنٹ یہاں بھی ریز کیا گیا ہے، اور پھر میں نے تفسیر ابن کثیر میں بھی جا کے دیکھا، وہاں بھی یہ پوائنٹ ریز کیا گیا ہے، تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ ہوں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے، آپ کو یہ والا پوائنٹ تھا نا میرا خیال، کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو، تو وہ
तो क्या आयत चेंज हुई है? दिस वाज योर क्वेश्चन? अम, शायद क्योंकि अल कुर्तबी में जब इसकी मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आई चेंज हुई है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि अल्लाह ताला ने बहुत कम वर्ड्स यूज किए होते हैं, बट इन एक्चुअल उसमें कुछ और वर्ड्स भी हिडन वर्ड्स होते हैं। तो मैं यही पूछ रही थी कि क्या इसमें हिडन वर्ड्स हैं जो कि उन्होंने अल कुर्तबी में आगे जाके ये बताएंगे। आ रही था उसमें इन भी है, काना भी है, अलल हुदा, औ अमर बित्तकवा। तो देखिए, वो जो है ना, वो वो ऐसा नहीं है कि ये आया चेंज हुई है। वो ऐसे है कि आयत तो यही आई है जो अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन जब ये आयत आ गई, ये आयत को अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से बयान कर दिया, तो ये आया से पहले, क्योंकि ये आया जो है ये कमेंट्री हो रही है। अरैतल्लज़ी यनहा, क्या तुमने उसको देखा? गोज इन द पास्ट टेंस, नॉट समथिंग के जो आगे आने वाला है। दिस इज अ कमेंट्री ऑन एन इवेंट दैट हैज एक्चुअली हैपेंड। वहां पे वो इवेंट के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लाइन थी एग्जैक्ट, मेरा ख्याल है कुर्तुबी में वो बयान हुई है। गेटिंग द पॉइंट? नहीं सर, मुझे समझ तो नहीं आई इसकी। देखें, फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे अपने अल्फाज में बात कर रहा हूँ, जी। ठीक है? ये वाला सेशन हमारा एंड हो जाता है, और कल या परसों इस सेशन के ऊपर कोई दूसरा बंदा कमेंट्री करे कि यार हमजा भाई ने फलानी बात ऐसे की थी, तो उसके अल्फाज में और मेरे अल्फाज में फर्क होगा ना। जी बिल्कुल। ठीक है? तो वो जो है, जो यही वाली आया नहीं, ये वाली, जी, तो ये दे नेक्स्ट सकते, आया। ये नेक्स्ट आया ना, तो नेक्स्ट आया यहाँ पे जब आ गई, तो दीज आर समथिंग डिफरेंट ना। वो जहाँ पे आपने वो चीज देखी है, तो दैट इज लाइक अ कमेंट्री ऑन, मतलब उन्होंने, मेरा ख्याल है कि उन्होंने आयात मिक्स कर दी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी 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 जी। लेट मी ओपन कुतुबी। कुतुबी आई थिंक यही हुआ है। surah Alaq. Let's go to Arabi. Let's go to Qult, right? Hmm. तो या बजर इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो इन्होंने एक्चुअली में इसकी तफसीर में ये वाली आया ले आए, सॉरी, इसकी तफसीर में ये वाली आया ले आए, जी राइट? सर, ठीक है। जी जी, ओके। नाउ द कंफ्यूजन गॉन। जी जी, ओके। चलें जी, और कोई डिस्कशन पॉइंट? आया को अगर आया से थोड़ा सा रिलेट करके उस लिहाज से अगर किस आया को किस आया के साथ रिलेट करके? ये अगर इवेंट्स को देखें हम्म स्टार्टिंग से इक़रा कैसे बिस्मि देखना चाह रही है, रब्बिकल बताएं। लज़ी खलक़। जी, इसमें ना यहाँ पर जो चीज़ थोड़ी सी मुझे मतलब मैंने नोट की थी वो ये थी कि जब फर्स्ट रेवलेशन हुई तो इसमें जो भी सिनेरियो था सारा जो डिस्कस हुआ था पिछले सेशन में, तो उसमें क्या था कि वही लेकर आए हजरत, सिमिलर उसकी बात कर रही हूँ मैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आए, हम्म ठीक है, और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और यही इन्हीं अल्फाज के साथ के पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। अब खलक हम्म की जहाँ पे बात हो रही है तो वहां पर फिर इंसान के बारे में नेक्स्ट आया में बात हो रही है, खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि पैदा हम्म किया इंसान को एक क्लिंगिंग सब्सटेंस, यानी अ, मतलब जो वो चीज जो अलग के बारे में यही होता है ना कि वो चीज लाइक जोंक लाइक चीज होती है वो, ठीक है। अगर इसको डिफाइन करूंगी तो फिर मैं अलग को ही डिफाइन करूंगी फिर,
کہ الگ تو اور ہو وہ گیا نا، بس ٹھیک ہے، الگ سمجھ آ گیا میں. اب یہاں پر یہ چیز یہ ہے کہ خلق الانسان من علق کی اگر آپ دیکھیں تو جب انسان علق کی فارم میں ہوتا ہے نا تو بعض روایات میں ہے حدیث کے مطابق کہ اس وقت بھی ایک فرشتہ آتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس فارم میں جب ہوتا ہے، وہ علق کی فارم میں ہوتا ہے انسان، تب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں کہ اس کا سسٹیننس، اس کی تقدیر، اس کا شقی یا سعید ہونا، بدبخت ہونا یا خوش بخت ہونا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس کی جو چیز ہوتی ہے نا اس کی قدر کے بارے میں وہ لکھی جاتی ہے، اور اس کی ایج. تو یہ والا جو ہے یعنی کہ آپ دیکھیں، اس میں جو حدیث ہے اس کے اندر ہے سسٹیننس، مطلب رزق اس کا کتنا ہوگا، اس کی ایج کتنی ہوگی، اور اس کی موت کا وقت اور جگہ کیا ہوگی، یہ لکھی جاتی ہیں. خوش بخت اور بد بخت والی تو روایت جو ہے isn't that ضعیف؟ میں نے اس کے بارے میں 3 سے 4 دیکھی تھی، ہوں. مسلم کی ہیں وہ. تو وہ اگر کس کی ہے؟ صحیح مسلم، ہوں. تو اب مطلب اگر نمبر یا ریفرنس کہتے ہیں تو وہ میں شیئر کر دوں گی. ایک جگہ پہ ہے کہ علق جو ہے علق کی فارم میں جب ہوتا ہے، ایک جگہ ہے جب مضغہ کی فارم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ عالم. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ایونٹس کو دیکھیں تو یہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام مطلب فرشتے کی اس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا، اور یہاں پر بھی ہیں خلق الانسان من علق، کہ جب اس انسان کو بھی بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مطلب فرشتے کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے بارے میں لکھیں. مطلب اگر ان کے سملر اس کو اسپیکٹ کو دیکھیں تو آگے جب چلتا ہے تو اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس کے بعد جب وہ والی آیت آتی نا کلا ان الانسان لا یطغی، وہ والی آیت آتی ہے، تو وہاں پر بھی یہ والی چیز ہے کہ جب اس کی تفسیر میں بیان ہو رہی وہ بات ہوئی تھی جب زمخشری کے پوائنٹ دیکھے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ حضرت مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہی فرشتے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں، اگر آپ کی خواہش ہے کہ ہم مکہ کے پہاڑوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیں، یعنی کہ یہ وہ والا پوائنٹ ہے لایتقوا والا جب انسان انتہائی سرکشی کے اس میں فیز میں ابو جہل کے بارے میں، یعنی کہ مینس کہ اللہ تعالیٰ اتنا اکرم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے قدم قدم پر اس کی ہدایت کے لحاظ سے، اس کی مطلب ہر چیز کی، اس کو علم کے لحاظ سے، اس کو پیدا کرنے کے پوائنٹ سے لے کر، یعنی کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ انسان کی جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ لائک ہدایت کا سامان اور اس کو آن کرنا جیسے ایک رب کے لحاظ سے، مطلب وہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو فیور دی جا رہی ہے اتنی. تو مجھے اس لحاظ سے اس میں تھوڑا سا کنیکشن لگا تھا، میں بھی کچھ مطلب اتنا نہ ہو، لیکن مجھے یہ والی چیز اس میں فیل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے چھوڑ ہی نہیں دیتے، مطلب بے شک نہیں چھوڑتے، لیکن ایک انسان جو بالکل اپنے اس چیز پہ مطلب الگ کی فارم میں تھا تب بھی، اور اس کے بعد آگے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پہ اس کی جیسے رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، آلدو وہ اپنے رب کو پہچانتا ہی نہیں، اور پھر ایک پیک پہ جب اپنی نیگیٹو سینس میں پہنچ جاتا ہے، اس کے باوجود اس کی خواہش کو یا خواہش کہہ لیں یا اس کو چیلنج کرنے کی اس سینس میں کہہ لیں، یا اس کو بھی اس کو مطلب ایک اس کو اس کا خیال کیا جا رہا ہے اس سینس میں. تو ایک تو یہ والی چیز تھی کہ مظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اکرم والی صفت جس میں اور زیادہ وہ ہو جاتی ہے ہائی لائٹ. اور دوسری چیز یہ کہ انسان جس چیز سے بنا ہوتا ہے نا، مطلب انسان کیا کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اس کی جو تخلیق کے لیے یا اس کی بننے کے عمل میں جو پروسیس میں یوز ہوتی ہے، تو وہ والی جو چیز ہوتی ہے اس چیز کی جو کوالٹی ہوتی ہے نا، یا بیڈ ہو یا گڈ ہو، وہ اس کے اندر ایونچولی ہوتی ہے، کور ایلیمنٹ جو ہوتا ہے. تو انسان کا جو کور ایلیمنٹ ہے وہ قرآن کریم کے مطابق من صلصال کالفخار ہے، بعض جگہ پر، بعض جگہ پہ من طین ہے، بعض جگہ پہ اس طرح کر کے ہے، اور من ماء مہین بھی ہے. اب من ماء مہین جو ہے وہ ایک انسان کو علم نخلقکم من ماء مہین، کیا تمہیں نہیں پیدا کیا گیا ایک حقیر پانی سے، مطلب انسان کو بتایا گیا ہے کہ انسان کا بیس کیا ہے، بیس ہے بیسیکلی نا. تو
اب جو یہاں پر چیز آئی تھی کلا ان الانسان لا یطغی، تو جو طغیانی والی سرشت ہے نا انسان میں، تو وہ اس کے کور ایلیمنٹ کی وجہ سے ہی ہے. تو مطلب بیسیکلی وہی چیز ہے نا کہ اس میں جو ہے، باقی واللہ عالم، کہ پانی بھی جب اپنی لمٹس کو کراس کرتا ہے، مطلب جب اس پہ مطلب ایک وہ آ جاتی ہے اس کے اندر، ویسے جب ٹھہراؤ ہے تو ٹھہراؤ ہے، لیکن جب وہ سونامی آتی ہے، کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی حدود کو کراس کر دیتا ہے، لمٹس کو کراس کرتا ہے، تجاوز کر دیتا ہے، اس میں بگاڑ اور فساد پیدا کر دیتا ہے، اور سب کچھ تب لائک خرابی پیدا کرتا ہے، خرابی کا باعث بنتا ہے. تو ہوں، اسی طریقے سے انسان بھی ہے نا. تو انسان کی کیا ہے کور ایلیمنٹ، اس کا وہی ہے نا، مما مہین. تو اب ہوں، جب وہ والی چیز آتی ہے اس میں، تو پھر اس کے اندر بھی یہ والی چیز ہے کہ جب تک وہ اپنی فارم میں ہے تو وہ پھر اپنی بیسٹ فارم میں، اب کی فارم میں ہے الانسان سے. لیکن جب اس میں یہ والی چیز آتی ہے جس میں ورس ایگزامپل دی گئی ہے لایت خواہ ابو جہل کی، کہ پھر اگر اپنی ورس فارم میں ہے تو پھر وہ سب کہتے ہیں نا بن جتنے باندھے سب کو توڑ کے کراس کر کے گزر جاتا ہے. پھر جہاں جاتا ہے اپنے ساتھ وہ اس چیز کی مطلب اپنے، چاہے اپنی عقائد کے ساتھ ہو یا اپنی معاملات کے ساتھ ہو، جو کچھ بھی ہے اپنے ظاہر باطن کے ساتھ، وہ پھر تباہی اور فساد کا سبب ہی بنتا ہے. اور اپنے ساتھ مطلب نہ صرف خود ڈوبتا ہے بلکہ سب کو بھی ڈبو دیتا ہے، سب کو غرق کر دیتا ہے. تو یہ دو چیزیں تھیں. آگے دیکھیں پوائنٹ از، ٹھیک ہے آپ کا کنیکشن از فائن. قرآن پاک میں زندگی کو پانی کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ناٹ جسٹ دا کور ایلیمنٹس، بلکہ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایکچولی میں مثال پانی کے تھرو دی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ اسی طرح جیسے ایک بہتا ہوا پانی ہے. تو وہاں پہ یہ والی مثال بالکل صحیح بیٹھتی ہے. دوسری جو بات ہے، جو ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، ہم یہاں سے اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں، لیکن دیز آر سارٹ آف لائک ایکسٹرنل کنیکشنز. ٹھیک ہے، ایکسٹرنل کنیکشنز آر فائن، بٹ اس کے لیے نا پھر پرسپیکٹو اسٹڈیز تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل میں مطلب کرنی پڑتی ہے. تو یہاں پہ ایک جو انٹرنل کنیکشن مجھے فیل ہوا، وہ یہ فیل ہوا، انسان کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور انسان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایز اے خالق. ٹھیک ہو گیا. آ، یہاں پہ جب آگے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہاں پہ کلل انسان لا یطغی، کہ انسان آ، اپنی ان چیزوں سے باہر آ رہا ہے، ان لمٹ سے باہر آ رہا ہے. انسان کو لگتا ہے کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے تو اس کے لیے کچھ انگریڈینٹس رکھے ہیں جن کے اوپر اس نے چلنا ہے، تو دس از فائن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اور بڑے مزے کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ رب کے ساتھ کرم کا ورڈ یوز کرتے ہیں. کدھر گیا؟ یہ دیکھیں، رب اکرم، رب کے ساتھ اکرم کا ورڈ یوز کرتے ہیں. وہی جو رب ہے اس کا ریلیشن شپ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے عبدن اذا صلی، کیونکہ اگر ایک رب ہے تو دوسری طرف عبد ہوگا. تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے کرم کو، ایکسٹریم کرم کو آپ نے اپنے اوپر فیل کرنا ہے، تو دس از دا وے ٹو ڈو اٹ. آپ نماز پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، تو پھر یو وڈ بی دا ون جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس گریٹیٹیوڈ کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو اسی طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہیں. دس واز اے پوائنٹ جو میرے مائنڈ میں تھا. تو خیر، کسی اور اور کا ایک کوئی اور پوائنٹ؟ چیز، جی گندا جی. اسٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو سورہ الق اسٹارٹ ہوتی ہے کہ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اب یہاں پر مطلب وہ سٹارٹنگ جیسے کہا گیا کہ آپ اس طریقے سے کریں، اب اس کی جو فائنل فارم ہے نا، وہ اسی آیت میں بتائی گی کہ کرنا کیا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، یا اپنے رب کو پکارنا کیسے ہے، اس کو یاد کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ عبدن اذا صلی، کہ نماز کے ذریعے. تو یہاں پر اس کی ایک فارم بھی بتا دی گئی ہوں، ہے. رائٹ. بالکل ایسے ہی. تو چلیں، آج کی ڈسکشن ہم ادھر ہی پھر کلوز کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. See you guys next week inshallah with the next ayat.